اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ ہم لوگوں کی 2 پارٹ آپ لوگوں نے لکھ کے فنش کیے ہیں، اور اللہ کی عظمت شروع کی جو اللہ پر ایمان بڑھانے والی آیات جو ہیں، اور پھر دوزخ کا جو ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ اور پھر اس سے ڈرانا مقصد ہے اور ہم لوگوں کا سنبھل جانا مقصد ہے، اور پھر کس طرح سے اچھے عقل والے لوگ جو اپنے آپ کو یہاں کسی اس کے اوپر سمجھتے تھے، جنہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہوگا کہ ان کو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور یہی ان کی زندگی میں صحیح ہے، اگر اس طرح سے کریں گے تو نقصان ہوگا وغیرہ، یعنی دین پر چلنے کو ایک پچھلا سمجھنا، یا اگر اس طرح سے نہیں کہیں گے، بزنس میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے فائدہ ہوگا وغیرہ، یہ ساری باتیں اگر تھیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہوا تھا، تو وہ پورا افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم عقل والے ہوتے ہیں۔ یعنی عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اور جو چیزیں بھی ہیں اس سے کچھ بھی آنکھ سے ہمیں دکھ رہا ہو کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، تب بھی وہ اسے ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو یہاں کا نقصان بہت ہی چھوٹا لگتا ہے، کیونکہ بہت ہی چھوٹی زندگی ہے، وہاں پھنس جانا بہت ہی بڑا نقصان ہے، اور وہاں کی سزائیں بھی بہت بڑی ہے۔ یہاں تو ہم آگوں میں نہیں جل رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ایسے گندے کھانے موجود ہیں جو ہم وہ کھانے پڑے، یا کوئی شرمندگی، کوئی ذلت، ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کبھی ایک دن کا اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، اب اس پارٹی میں سب ہم کو دیکھ کے ہنسیں گے، کیسے جائیں، کیا کیا کرے، تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ شرمندگی، یہاں سے ہٹ پانا یا اس سے دور ہونا پاسبل نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکھیں ہم لوگوں کو ابھی تک مل چکی ہیں، اس سے ہمارا ایمان اللہ کی طرف مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور چیک کریں ہمیں کہ یہ عمل ہمارے اندر آیا، فرق آیا کہ نہیں آیا۔ پھر خوف، یہ بات بڑھی کہ کہیں جہنم میں نہ پھنس جائیں، تو اس سے بھی پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کو ماننا تھا۔ کیا ہم نے کوئی ایسے حکم جو پہلے ہم نے چھوڑ کے رکھے تھے، اب وہ کسی بھی طرح کو، جیسے چھوٹے صبح شام کے اذکار ہم نہیں پڑھتے تھے لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، تو اب ہم نے پابندی شروع کر دی ہے کہ اجر کی ضرورت ہوگی، ثواب کی ضرورت ہوگی، اللہ کو منانا ہے اتنی خطرناک چیز سے بچنے کے لیے۔ اور صلاۃ الضحیٰ ہے، الحمدللہ اگر فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایک کوئی تہجد، صلاۃ الضحیٰ، ایسی نمازیں شروع کر دیں، دعا مانگ کے اللہ سے، تو عمل میں اضافے لانے ہیں۔ یہ ایمان کے بڑھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، تو اگر اللہ پہ ایمان بڑھا تو آپ دیکھیں گی کہ یہ چیزیں آپ میں امپروو ہوئی ہوں گی۔ تو چیک کریں کہ کیا کوئی عمل ہم نے شروع کیا، تفسیر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا، خالی بکس بھر رہی ہیں یا عمل میں بھی فرق آ رہا ہے، تو تب جا کے ہمارے اگر نہیں ہوئے ہیں تو شروع کر دیں، لٹرلی اپنے آپ کو پش کر کے شروع کر لیں۔ پھر بہترین آیات کیا ملی تھی کہ ہم کس نیت سے ہم نے لکھا ہے، پڑھا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بنایا ہے، تو وہ اپنی تخلیق کو کیسے نہیں جانیں گے، جبکہ وہ لطیف ہیں، الخبیر ہیں، اللطیف ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر سے ڈرانے والی بات آئی ایک دفعہ، کیوں یہاں پر بھی ہمارے عمل جو ہیں 2 بار آپ دیکھ رہی ہیں، اور ایمان کے بڑھنے سے بھی 3 بار ابھی تک ہم لوگوں کو عمل بڑھنے کے لیے
جو ہے وہ آیات مل چکی ہیں۔ اللہ پر ایمان بڑھا تو عمل بڑھنا چاہیے نیک، اور ڈر لگا کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں نہ پھنس جائیں جو جا کے وہاں کہیں گے کہ ہاں ہاں تھا تو، لیکن ہم ہماری غلطی۔ تو آج ہمیں اپنی غلطیوں پر ابھی ہی صحیح کر لینا ہے، اور وہاں کے پچھتاووں سے پہلے یہاں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو تو، کیسے یہ اتنا بڑا کام کیسے کر لیتا ہے کوئی؟ کیسے تم آسمان والے سے بے خوف ہو سکتے ہو؟ کیا اس سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا نہیں ہے، یا ہم نے دیکھا نہیں ہے، یا ہم اس سے نصیحتیں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا اللہ پر ایمان ہمارا اتنا ہی کمزور ہے کہ ہم دوسروں سے لے کے اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو کیف کان نکیر، کیسا ہے میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے، کیف نذیر، میرا ڈرانا، میرا عذاب۔ اپنے اوپر آ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت بار پچھلے لوگوں کے بارے میں دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ان کو ایسے ہی نہیں جانے دیجیے، اس کو بیٹھ کر کے غور و فکر کیجیے، اپنے لیے جو بھی آپ کو سمجھ، اپنے اوپر رکھ کر کے اس کے اوپر غور و فکر ہم لوگوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج 19 سے ورڈ ٹو ورڈ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب اسٹوڈنٹس اور سارے ٹیچرز، ساری ایڈمنس سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ کچھ کے بارے میں پتہ ہے کہ بیمار ہیں، علاج چل رہے ہیں، آپریشن، یہ وہ کیا کیا چیزیں، سب کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی کو اس مرحلے سے جلدی نکالے اور صحت یاب کر کے پھر سے اللہ کی کتاب پر سارا دھیان لگا۔ دیکھیں جب ہم فری تھے تو اتنا ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن اب شیطان بھی دکھاتا رہتا ہے، دیکھو جب سے تم نے شروع کیا ہے یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور الحمدللہ اگر ایسا کچھ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم ایمان لاؤ گے اور تمہاری چیکنگ نہیں ہوگی، ایسا کیسے سوچ کے رکھا ہوتا ہے؟ مطلب ہمیں خود بھی نہیں پتا رہتا، ہمارا ایمان بہت ہی اچھا ہے، یہ سوچ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ذرا آزمائش آئے تب پتہ چلتا ہے، اور اس جو بات ہو گئی ہوتی ہے اس سے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اور اللہ نے اگر کسی کو اس طرح سے میرے پاس بھیجا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، اور کیا ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پریزنٹ کیا، کیا دکھایا وغیرہ۔ تو اور پھر دیکھنا چاہیے ہم پاس ہوئے ہیں کہ ہم فیل ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ظاہراً ہم پاس ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل کیا کہہ رہا تھا، ہم نے کیوں کر دیا، وہ آئی تھی اتنی دور سے اس لیے کر دیا، یا اللہ کے لیے کیا ہے، یا کیوں کرا ہے؟ تو پوری چیکنگ ہمیں کرنے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں تلاوت لیں گے آیت نمبر 19 سے ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ہے تو آگے اسی کا کنٹینیوشن، لیکن یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. کیسا رہا آپ لوگوں کا ورک شیٹ وغیرہ؟ الحمدللہ. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ لوگوں کو ڈسکس کرنی ہو یا کوئی اور سوال؟ اوکے چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں ورڈ ٹو ورڈ جو آپ لوگوں کے ادھر آئے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں گے پہلے. آیت نمبر 19 سے کھول لیں آپ لوگ بھی. بھیجا ہوا ہے اس سے پہلے. کب کا بھیجا ہوا ہے یہ؟ تھرسڈے کا بھیجا ہوا ہے. انشاءاللہ تھرسڈے پہ جو میسج آئے ہیں اس میں دیکھیں آپ لوگ. آیت نمبر 20 سے ہے تھرسڈے میں. 19 اوپر والے میں ہوگی. 30 میں. تھرٹی مئی کا میسج جو ہے اس میں کھولیں. لاسٹ آیت ادھر ہے 19 کی. اور اس کے بعد پھر جو ہم لوگوں نے تھرسڈے کو میسیجز کرے ہیں اس میں پھر اس کے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت پیاری آیات ہیں. اسی لیے رات میں سے پڑھ کر سونے کا دیکھیں ایک ہے بہت ہی اچھا ریویژن ہوتا ہے. ایمان بہت ہی اچھا تازہ ہوتا ہے عمل کرنے میں. جو ہے وہ الگ الگ اس کے پارٹس آپ اور بھی چھوٹے پارٹس بنا لیں اور دیکھیں اس میں سے کیا کیا آپ کو سیکھ مل رہی ہے. اور اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھال دیں، چینج کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اسی لیے تو کہتے ہیں وہ پورا قرآن تھے. سبحان اللہ. جیسے ان کو کچھ پتہ چلتا تھا وہ ویسے ہی بن جاتے تھے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، کسی نے ان کا اخلاق پوچھا تو کہا کہ وہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے کہاں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ پورے قرآن تھے، وہی تھا جو قرآن میں لکھا ہے وہی سب ان کا اخلاق تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ جو بھی پڑھے لکھے اس کو فوراً اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اپلائی کرنے والا بن جائے. آمین یا رب. اولم حمزہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے، واو اور کے لیے ہے. لم مانے نہیں، 3 ہے اس میں. کیا اور نہیں. تو اس کو نیچے انہوں نے اور کیا نہیں ایسے کر کے لکھا ہوا ہے، لیکن الگ الگ اوپر لکھے ہوئے ہیں. یرو، یرا، ارا، یہ سارا جو ہے جس کتنی بار 30 پارے میں ارأیتا، کیا تم نے دیکھا. تو دیکھنا رؤیا ہوتا ہے. رؤیا یا آپ نے رؤیت لکھی ہو اس کو بھی دیکھنا کہتے ہیں. اردو میں بھی یہی ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو اس کا جو شروع کے اور بعد کے یہ سب ہیں حروف مدہ والے جو الف واو اور یا والے رہتے ہیں وہ بیمار حروف کہلاتے ہیں اور چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کبھی آپ رأی اور رأیتا میں حمزہ کوشچن والی ہوتی ہے. رأیتا تم نے دیکھا. یہاں پہ کیا ہے؟ یرو، پلورل کا واو اور الف آیا ہوا اس میں. تو کیا تو بھی میننگ کیا ہوگی؟
سب پلورل میں وہ سب دیکھتے، تو کیا نہیں وہ سب دیکھتے ہیں؟ الا مانے طرف، ٹورڈ، الطیر، طیر چڑیا کو کہتے ہیں، برڈس، پرندے اردو میں جو بھی آپ لکھنا چاہیں، مطلب ہر طرح کے برڈس اس میں آ جاتے ہیں، تو چڑیا لوگ پرندوں کی طرف، برڈس کی طرف نہیں دیکھتے۔ فوق مانے ہوتا اوپر، فوقا اور تحت آپ والی بک میں پڑھ چکی ہیں، تو دیکھیں قرآن میں آیا ہے فوقا، تو فوق مانے اوپر ہوتا ہے، تحت اسی کا اپوزٹ تحت، تحت، تحت مانے ہوتا ہے نیچے، اور اوپر، ہم مانے ان کے، کیا وہ نہیں دیکھتے ان کے اوپر چڑیوں کو؟ صافات مانے ہوتا ہے پھیلانا، اور اسی کا اپوزٹ ہے وَيَقْبِضْن، قبض مانے ہوتا ہے کسی چیز کو سمیٹنا۔ تو چڑیا کیسے جو ہے وہ جب اڑتی ہے تو اپنے پروں کو کھولتی ہے اور سمیٹ لیتی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتے کیا انسان؟ جی والا پورا یہاں تک ایک بات آ رہی ہے۔ تو آپ اتنی آیت کے نیچے ایک جملہ بن گیا ہے، اس کو آپ دیکھیں کیا بن جائے گا نیچے جملہ، کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور ان کو سکوڑ بھی لیتے ہیں؟ یہاں تک ایک آیت کا پارٹ بن گیا ہے۔ رومن میں کیا لکھا؟ اور کیا انسان دیکھتا نہیں اس کے اوپر پرندوں کی طرف ان کے پروں پر پھیلانا اور ان کا پر سمیٹنا، جو بھی آپ کو آسان لگے، اور آسان جملہ آپ لکھنا چاہ رہی ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سکوڑتے چڑیوں کو، پرندوں کو؟ اس طرح بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جو سیٹ بیٹھ رہا ہو۔ ورڈ لکھنے کے بعد اس کو اچھا جملہ بنائیے، اسی طرح کا بننا ہے، اور انشاءاللہ لکھیے یہاں تک۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ما مانے نہیں، یمسکو اس میں مسا کا معنی ہوتا ہے تھامنا، روکنا، تھامنا۔ ہولڈ لکھا ہوا ہے نا اس میں، دیکھیں یمسکہن، ہن جو ہے وہ ہم، آپ لوگ نے یہ جو لکھی تھی عثمان نے بھیجی تھی اس کا یہ گروپ پر اٹیچ پروناؤن جو تھے اس میں ہننا بھی آیا ہوا تھا، تو ہننا پلورل اس کے لیے ہے مؤنث کا پلورل۔ ہم کتنی بار ابھی تک گزر چکا ہے، دیکھیں فوقہم مانے ان سب کے، یعنی آدمی میل، لیکن ہم لوگ کیا بتا رہے تھے کہ جب ہم لوگوں کو نارملی آدمی عورت ملا کر کے بات کرنی ہو تو آدمی عورت ایک ہی جگہ سب بیٹھے اور ہم لوگ کو کچھ ان سے مخاطب ہونا ہو تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ سب آئیں، آ گئے، اس طرح کی، یا آ گئی یا آ گیا والی بات میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پلورل نارمل میل والی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر لینگویج میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب سب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایسی والی بات کر رہے ہوتے ہیں پلورل میں، لیکن خاص جب کہیں پر فیمیل کی الگ بات آ رہی ہوتی ہے تبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ تب وہاں پر ہننا ہوتا ہے، تو ہم اور ہننا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہننا کس کے لیے ہوگا؟ فیمیلز کے لیے، جمع دے، وہ سب، لیکن عورتیں تھرڈ پرسن کا، وہ سب عورتیں، ہننا، اور نون کہتے ہیں مؤنث کا نون، مؤنث فیمیل کے لیے ہوتا ہے تو مؤنث کا نون اس طرح سے بھی یاد ہو گیا تھا ہم لوگوں کو، تو ہم جو تھا وہ میل کے لیے تھا، ہننا اسی کا سیم ہے لیکن فیمیل کے لیے، تو اس میں ہننا اٹیچ ہے آگے۔ ما یمسکہن الا مانے سوائے، الرحمن اللہ کے سوا اسے کوئی اور نہیں تھامے ہوئے ہے۔ الرحمن دیکھیں آپ نے کس طرح سے اللہ کی پیاری پیاری صفاتوں کے نام یوز ہو رہے ہیں، صفاتی نام، اللطیف، الخبیر، اللہ کے نام اس میں سے پوری سورہ میں سے نکالیے گا الگ، اور ان کے پھر بہت ہی اچھے، جیسے تفسیر سعدی میں دیکھیں جو نیا ورڈ، نیا نام آتا ہے
تو وہ اس طرح سے اللطیف آپ کے پاس دیا ہوا ہے. الرحمن کا اس سے پہلے گزر چکا ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ میں ہونا چاہیے. جہاں پر پہلی بار گزرتا ہے وہ اس کو وہاں پہ پھر تھوڑا اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں. تو وہاں سے کوشش کرے لکھنے کی، ورنہ کہیں اچھی بکس یا جو ہم نے پڑھا ہوا تھا اس میں سے کوشش کرے لکھنے کی. تو رحمت، یہ اللہ کی رحمت، اس میں آپ پھر محسوس کریں کہ کیسے پرندہ جو ہے وہ گرتا نہیں ہے، کیسے ہم نہیں گرتے ہیں. صرف ایک چیز کی طرف آپ کو جو یہاں پہ متوجہ کرایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے کیسے اپنے پیروں کی طرف دیکھنا ہے پھر، کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے پیر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی بڑی باڈی کو بیلنس کر کے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. پیدل بھی آپ دیکھیں انسان چلے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ نے اسی پہ ختم نہیں کر دیا. پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ، پیروں پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کتنی چیزیں مسخر کری. تو یہ کیا چیزیں مسخر؟ یعنی ہمارے تابع کر دیے. جانور کرے پہلے، اس کے بعد ہمیں ہی عقل دی کہ کیسے ٹرین، پلین، یہ ساری چیزیں انسان نے نہیں ایجاد کر دی، اللہ نے اسے عقل دی، اللہ نے سمجھایا، بتایا، دماغ میں ڈالا، تو اس نے یہ بنا لیا. الحمدللہ وہ ہی ہمارا چلنا ہو گیا. اور اس کے علاوہ بھی گھر میں اگر تھوڑا اگر ہم نہیں چل پا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی مصیبت لگتی ہے کہ اتنا سا ایک گلاس کا پانی کسی سے کہنا ہو تو پھر محتاجی اس کو بلایا جائے، اس کو پکاریں، اس سے کہیں، اس سے کتنی بار کہیں. اور آج کل کوئی بھی صبر والا اتنا ہے ہی نہیں جو ہمارے لیے کچھ بھی کر دے سوائے والدین کے. اور اللہ تعالیٰ مطیع کرے، بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، نیک تربیت دے. وہ بھی الحمدللہ ہیں جن کے فرما بردار دیکھنے والے ہیں. ورنہ زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. پیرنٹس کتنے اچھے ہیں، بچے ان کے کیسے نکلے جا رہے ہیں. تربیت ساری چیزیں ایک طرف ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، جس سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہاں ایسے میرے مدرسے کے لوگ تھے، دوستے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی ایسے بچوں کے فون یا کوئی، یہاں تک کہ گیمز وغیرہ جو نارملی کھیلنے والے ہوتے ہیں، گیمز بھی آپ دیکھیں بہت بڑی مصیبت بن گئے ہیں. وہ صرف بچوں کے ایج تک نہیں باقی رہ رہے ہیں، اچھے خاصے شادی ادی ہو گئے تب بھی ان کو وہ کریز ہے کہ وہ گیم کھیلنا ہے، کیونکہ یہ بچپن والا گیم کھیلنا والا نہیں رہ گیا اب. تو ایسی چیزیں سبحان اللہ ان کے گھروں میں تھی ہی نہیں شروع سے. اور ہم لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ اور یہ وہ سمجھ کے کہ اب اتنا بھی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اب یہ بھی نہیں کریں گے، تو اب اللہ نہ کرے کہ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں لا دیا تھا، کیوں منگا دیا، کیوں دے دیا. اور کہنے والے تو اتنا بھی نہیں کرو گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جنہوں نے ماشاءاللہ نہیں دیا، آپ دیکھیں ان کے بچے اچھے خاصے بڑوں سے ملنے والے، باتیں کرنے والے. ہمارے تو عجیب ہی لگتے ہیں کہ وہ بڑے بھی آ جائیں تب بھی ان سے بات کرنا نہیں آ رہی ہے. میں وہاں جا کے کیا کروں گا، کیا کروں گی، یہ والی پرابلم چل رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ سبھی کو نیک اولاد اور ہر چیز میں خیر عطا کرے، آمین. اوکے. انہو بے شک وہ، بکلی، بی مانے وچ، کل مانے ہر، تو ہر چیز کے ساتھ نہیں بنے گا. ہمارا اردو کا جملہ کیا بنے گا؟ ہر چیز پر یا ہر چیز کو ایسا کچھ بنے گا. بی کی میننگ یہاں پہ، لیکن آپ بھی ساتھ ہی لکھیے میننگ میں. جملے میں آپ اسے سیدھا کر لیجیے گا. شیء مانے شیء، ابھی شیء اور الشیء اگر ہوتا تو کیا فرق ہوتا تفسیر میں بتائیں. بکل شیء بصیر.
اینڈ اگر تنوین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ناؤن سب سے پہلے تو یہ نشانی ہے کہ یہ ورڈ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، تنوین اینڈ میں آئے تو وہ ناؤن ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ال اٹیچ ہو جائے تو بھی وہ ناؤن ہوتا ہے۔ تو یہ ناؤن نارملی اسم ہے، ناؤن ہے۔ تو اگر ناؤن دو طرح سے ہم لوگوں نے دیکھ لی عربی میں کہ پراپر اور امپراپر، تو اگر نکیرہ جسے کہا جاتا ہے، جو آپ لوگوں نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے، نکیرہ ناؤن اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتابن اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی بھی کتاب، آپ سے کہا جائے کتاب دیں تو آپ کوئی بھی کتاب دے سکتی ہیں، لیکن وہ کتاب نہیں کہا جائے گا، یا دا بک کہا جائے گا تو آپ پوچھیں گی کہ کون سی والی مانگ رہی ہیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کسی خاص کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہو بکل شیء بصیر، یعنی ہر چیز، کوئی چیز ایسی بچی نہیں، کامن اس میں آ گیا نا، کامن بات ہو رہی ہے، کوئی پراپر بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہر چیز اس کے اندر، شیء مانے ہر چیز، اب کچھ نہیں بچا، اللہ کے سوا ہر جو چیز ہے وہ چیز ہے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھیے بصیر میں کیا آتا ہے کہ ہر طرح کا دیکھنا، پھر اس میں آ جائے گا تو اس کی میننگ لکھتے ہیں خوب دیکھنے والے، کیوں نکیرہ ہے۔ تو جب آپ عربی سیکھیں گی تو آپ اس کی تفسیر میں بھی آپ کو اتنا بہترین وہ ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ تفسیر میں تخصص کرے ہوئے لوگ، تخصص کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی کسی نے کسی سبجیکٹ میں، نارملی ہم لوگ گریجویٹ جب ہو جاتے ہیں پھر کسی ایک پراپر سبجیکٹ میں ہم لوگ ماسٹر کرتے ہیں، اسی طرح ڈپلوما میں آپ کو ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر تخصص ہوتا ہے، یعنی کسی ایک سبجیکٹ کو آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے، فقہ میں کرنا ہے، توحید میں، عقیدہ میں کرنا ہے، کہاں میں کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کا یہ چلتا ہے اس میں کہ کس میں کرنا ہے آپ کو، ایک کسی سبجیکٹ میں۔ تو سبحان اللہ اس میں بھی کرنے، تخصص کر لینے، تفسیر میں تخصص کر لینے کے بعد، یعنی آپ نے تخصص کیا تو ماسٹر آپ اس میں کر لیتے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ میں، تو وہ کر لینے کے بعد ان کو پھر محسوس ہوا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، عربی اور مضبوط کرنا ہے، سبحان اللہ۔ عربی میڈیم سے پڑھنے کے بعد ابھی پھر سے وہ لوگ عربی سبجیکٹ، ہم نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آج کل بات ہوئی ایک سے ملے ہم لوگ کے لیے، ہم لوگ پھر نحو صرف اور یہ عربی لغہ یہ سب کا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کیوں، آپ کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی تفسیر میں جو ہے وہ یہ اتنی ڈیپ ان کو اور جانا ہے، سبحان اللہ۔ عربی میڈیم سے عربی پڑھنے کے بعد، سارا ماسٹر کر لینے کے بعد، سبحان اللہ، پھر عربی کی طرف لوٹے گے، جتنا ڈیپ جائیں گے اتنی اچھی ہمیں عربی آئے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اسی طرح اپنے علم کا کبھی بھی یہ جو ہے وہ روکنا نہیں ہے، اور ہو سکے تو ایک کے بعد دوسرا کوئی آپ کو ریپیٹ کرنے کا، یا کوئی اور جگہ سے سیم چل رہا ہو، ایک انسٹیٹیوٹ سے ختم کر کے دوسری طرف بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو ڈبل میں چلنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، وقت میں برکت دے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شروع میں ایسا لگتا تھا کیا کروں کہاں ٹائم پاس کروں، یہ کروں وہ کروں، ایسا محسوس ہوتا تھا، اب دل چاہتا ہے کہ ڈبل بن جاؤں سبحان اللہ، ایک آرام کر رہی ہوں اور ایک تھوڑے سے لیکچر سن رہے ہو، اور سبحان اللہ ایسے شیخ لوگ یعنی بڑے عالم لوگوں نے یہ ایسا بیوقوف سا تو نہیں نکالا تھا ڈبل ہو جاؤں، کلون نکالوں اپنا، لیکن وہ واقعی ایسے ہی کام کرتے تھے کہ جیسے کہ ڈبل ہو، ایک ایک لمحہ اپنا کسی طرح علم حاصل کرنے میں ہی لگایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اس کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک آیت میں کتنی ساری باتیں آ گئی، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر نہیں، اور ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے، آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 20 نیکسٹ میسج میں ملے گا آپ کو۔ امن، بھلا کون، حمزہ ہے اس کے آگے، امن، امن ہاذا، امن ہاذا، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے امن،
حمزہ کے ساتھ جو اوپر گزر چکا ہے اس کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ اس میں ام اور پھر من ہے، یا حمزہ ہے اور صرف من ہے، اس کو ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ کنفرم کریں گے کہ اس میں کون سے دو آئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میرا ہمیں معلومات ہے جتنی، ایک دفعہ جب حمزہ گزرتی ہے دوبارہ کیا گزرتا ہے؟ ام امین تم من فی السما، دوبارہ کیا آیا تھا؟ ام امین تم من فی السما۔ تو یہ اور ادھر والا پارٹ جیسے رہتا ہے نا عربی انگلش میں، سیم اسی طرح دو بار اور، لیکن ہندی میں ہم لوگ کے پاس اردو میں یا ہی لکھتے ہیں یا یہ یا وہ، لیکن انگلش میں ہم لوگوں نے الگ الگ دیکھا تھا کہ اگر ایک دفعہ ہم آگے اور لکھ چکے ہیں تو ادھر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ حمزہ لکھ چکے ہیں تو ام آتا ہے اس کے بعد، تو یہ وہ والا ام اور من ملا کے لکھا ہوا ہے، ڈبل میم آ گیا تھا جس کی وجہ سے۔ یا کون ہذا الذی، اس کا دیکھیں کوشچن ہمارے پاس جو عربی میں اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں کوشچن، اس کو پھر ہم لوگ اپنی زبان میں کیسے چینج کرتے ہیں؟ بھلا کون، اس کا آپ دیکھیں گی امن یا کون کے بجائے آ جاتا ہے بھلا کون، یعنی کہ وہ سب کوشچن ٹائپ نہیں، سرپرائز والا ہے کہ بھائی ایسی کوئی چیز ہے کیا؟ تو ہم لوگ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ بھلا کون ہے جو وہ لشکر، ایسا لشکر کون ہوگا بھلا جو تمہاری مدد کرے اور اللہ کی مدد کے سوائے، ایسی بات آ رہی ہے۔ دون مانے ہوتا ہے سوائے، آگے بڑھیں گے تو آپ کو دیکھے گا۔ الذی امن ہذا مانے یہ، الذی مانے وہ جو، کون سا یہ ہوگا یعنی وہ کون ہوگا، اس طرح کا جملہ بنے گا۔ یہاں پہ آپ کو کیا دکھا؟ یا کون یہ، لیکن جملہ ہمارا اس کا کیا بنے گا؟ بھلا کون ہے وہ جو، الذی وہ جو، ہوا مانے ہی، جند مانے ہوتا ہے لشکر، فوج، آرمی، لکم تمہارے لیے، ینصرو یا وہ کے لیے ہوتا ہے وہ مدد کرے، کم تم سب کی، اس میں مدد کہاں ہے؟ نصارہ۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو جو بھی وہاں کے لوگ تھے ان کو کیا کہا گیا تھا؟ انصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، دین کی مدد، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مطلب تھا؟ جو دین مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، دین کی مدد کر رہے تھے، وہ انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے کہلائے، سبحان اللہ۔ اور ان کو آج تک مدینے والوں کو انصار کہا جاتا تھا، اور جو باہر سے آئے تھے مکہ وغیرہ سے آتے تھے تو وہ مہاجر کہلاتے تھے، یعنی آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے۔ تو نصرہ 30 پارے میں کون سا ورڈ تھا نصرہ؟ چلے بتائیں جلدی جلدی، یہ ورڈ پڑھ چکی ہیں آپ پیچھے سورہ میں۔ نصر کسی کو اللہ والفتح۔ بارک اللہ فیکم۔ تو پیچھے جو گزر چکا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا آگے لکھ میچ کرنا شروع کریں، تو یہ کام شروع کریں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو دکھے گا کہ ایک دفعہ یہ پڑھ لیا تھا، اب اسے رٹنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر ہی لکھا ہوا تھا، یہاں لکھا ہوا ینصرکم۔ اگر آپ اس کو ٹیلی میچ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ سیم ورڈ ہے، لیکن کم بھی آپ کو معلوم ہے، اور یا بھی آپ نے ابھی ورب نہیں سیکھے، لیکن انشاءاللہ ورب آپ کے شروع ہو چکے ہیں۔ خلق، خالی ایک آپ نے فی الحال سیکھا ہوا ہے، اب دھیرے دھیرے آگے آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تھرڈ پرسن کو ہم لوگ نے پہلے دیکھ لیا کہ وہ مدد کرے تم سب کی، مدد یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے گزر چکا ہے۔ من دون، من دونی مانے سے، دون مانے ہوتا ہے سوائے یا علاوہ، لکھا ہوا ہے یہاں پہ، دونوں بھی آپ لکھیں، یہ بنا کے لکھیں اس کے آگے، سوائے، الرحمن۔ دون کہتے ہیں بغیر، بدون لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ نارملی پوچھتے ہیں چائے وغیرہ جیسے اگر پی رہے ہوں تو پوچھتے ہیں شکر ڈالنا یا بدون شکر، بدون سکر، یعنی کہ ساتھ، سوائے، بغیر، اس طرح والے ہمارے جملے میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، تو دون ہی آپ لکھ لیں، سوائے، علاوہ، شکر کے علاوہ، یعنی بغیر شکر ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے اپنے پاس کہ شکر کے علاوہ چائے دیں، سبحان اللہ،
لیکن علاوہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں میننگ بن رہی ہوتی ہے، لیکن ورڈ کیسے یوز ہو جاتا ہے جو ہماری ٹرانسلیشن میں ہمارے اس میں بیٹھ ہی نہیں رہا ہوتا، لیکن اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن سمجھ لیں تو آپ کو سیٹ کرنا الحمدللہ پھر آ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ جاتی ہیں۔ دون کہیں بھی آئے گا تو جو آگے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز آپ کی اس کے بغیر، اس کے سوائے، اس کے علاوہ ایسی چیز ہوگی۔ بدون سکر کے معنی کیا ہو گئے کہ شکر کے علاوہ چائے دے دیں، یعنی چائے میں شکر نہیں ہوگی، اس کے علاوہ آپ کو ملے گی، ایسی والی بات آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جملہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہم لوگ بغیر بھی یوز کرتے ہیں، اور وہاں پہ ورڈ کیا لکھا ملے گا آپ کو عربی میں؟ دون۔ من دون مانے سے علاوہ، الرحمن، الرحمن سے علاوہ بھی ہمارے پاس نہیں بنتا ہے نا، سے نہیں آئے گا، الرحمن کے علاوہ ایسے بن رہا ہوتا ہے اردو میں، تو اٹس اوکے۔ ہر لینگویج میں الگ الگ جملے آتے ہیں، آپ ورڈ کی میننگ سیکھ لیں اور پھر آپ کو جملہ سیٹ کرنا انشاءاللہ خود بخود آئے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کو بولنا، پڑھنا، بنانا سب آ جائے گا، اور معلوم ہوگا کہ یہ انگلش ہے، اس میں یہاں پہ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی لکھتے ہیں، یہ آپ کہہ لیتی ہیں آرام سے۔ تو اسی طرح آپ کو عربی میں بھی کہنا آ جائے گا کہ کلی کے ساتھ بی ہی لگاتے، بکلی، من کلی، یہ سب بھی آتا ہے، جبکہ یہاں پہ من دونی یہ بھی آتا ہے۔ چلیں، ہم لوگوں نے اچھے سے انگلش میں بھی سیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا پریپوزیشن یوز ہوتا ہے، کون سا ایڈورب یوز ہوتا ہے۔ تو چلیں، آپ کو یہاں خود سے ابھی ہم لوگ نہیں بنانا سیکھ رہے ہیں کہ آپ جملے میں خود سے ڈالیں، فی الحال اس کو سیٹ کرنا اپنے لینگویج میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو یہ اصل میں عربی سے عربی ہی سمجھنے والی بات ہو جائے گی اس طرح سے۔ امن هذا الذی، بھلا کون ہے وہ جو ہوا جن، وہ لشکر، لکم تمہارے پاس یا تمہارا لشکر، ینصرکم، اس کو ایسے بھی کہتے ہیں جو تمہاری، آگے بھی دیکھیں، لکم تمہارے لیے، ینصرکم تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد نہ کر رہے ہوں تو کون سی ایسی تمہارے پاس فوج ہے یا کیا ہے ایسی آرمی جو اللہ تعالیٰ مدد نہ کریں لیکن وہ کر دے، پھر یعنی نہیں ہے۔ کوشچن میں جو لکھا ہوا بھلا کون ہے، سرپرائز والی بات، آگے کوشچن مارک آتا ہے اور یہ سرپرائز والا کوشچن ہے۔ یہ کوشچن پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈ کے بتائیں کہ کون ہے، ایکچولی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے کوشچن میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ان مانے ان الکافرون الا، ان اور الا جب ساتھ میں آتا ہے تو اس کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے، ان مانے کی ہوتا ہے، لیکن یہ سیٹ ہے، الا اور ان ساتھ میں آتا ہے تو اس کی میننگ نہیں نکالتے ہیں ہم لوگ، لیکن اگر آپ کی بھی یاد رکھیں تو آپ کو نہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں مانے بھی نہیں ہوتا ہے، ان مانے بھی، ان مانے نہیں کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سیٹ اگر ان اور الا آ جائے تو اس میں میننگ نکل رہی ہوتی ہے کہ پہلے والا جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور الا فی غرور، سوائے، فی مانے میں، غرور مانے دھوکا۔ تو یہ ایک آپ کہنے کی سیٹ ہے، فریز ہے، جو بھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، لیکن ان مانے کی لکھنا چاہیں تو صحیح ہے، ان مانے نہیں ہوتا ہے، لیکن ان اور اللہ ملا کے لکھا جائے تو پہلا ہوتا ہے نہیں کافر سوائے دھوکے میں، نہیں ہیں کافر، الکافرون الا مگر، فی غرور بس صرف دھوکے میں۔ یہ اس طرح سے کیوں لکھا ہوا؟ یہ حصر والے جملے کہلاتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں عربی میں کتنی جگہ اس طرح سے آ رہا ہے، الا یہ، الا وہ، الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن، وہاں تو لٹرلی ما آیا تھا اور یہاں پہ ان کے ساتھ بھی آیا تو سیم میننگ دے رہا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہے کوئی سوائے اللہ کے، یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ نہیں ہے کافر سوائے دھوکے میں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے کافروں کے پاس، اگر کچھ ہے تو کیا ہے، الا فی غرور، سوائے دھوکا ہے، اور کسی اس میں نہیں۔ اگر کوئی سوچے ہوئے کہ میری مدد، میرے پاس اتنی فوج جمع کی ہوئی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے، جب مصیبت آئے گی تو میں ادھر چلی جاؤں گی، میں اپنے پولیس میں جان پہچان ہے، وکیل ہے میرے، یہ ہے میرا، وہ ہے، میں ان سے کہہ دوں گی، یا پھر مرنے کے بعد یہ ولی ہمارا کر لیں گے، اور تو کیا ہے یہ ساری چیزیں، الا فی غرور، الا غرور، غرور اردو والا نہیں، عربی والا، دھوکا، بل لجو، بل کی، بل اور بل کی ایک ہی چیز ہوتے ہیں ہمارے پاس، کافرون الا فی غرور، اچھا یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے، کافر تو دھوکے میں ہے،
تو دیکھیں آپ ہمارے پاس انہوں نے کیا جملہ نکالا، ان الکافرون الا فی غرور. تو ہم لوگ کہتے ہیں کافر تو دھوکے میں ہے، یا کافر کھلی گمراہی میں ہے، کھلے دھوکے میں ہے، اس طرح کا لکھ دیتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف دھوکا ہے. اس کو سیدھا جملہ بھی لکھ سکتے تھے، کافر لوگ دھوکے میں ہیں. لیکن سیدھا جملہ کیا ہے، سیدھے جملے میں حصر نہیں بیٹھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے دھوکے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی جگہ پہ صحیح بھی ہو. جس کو بہت ہی اچھی مثال ہم لوگ ہمیشہ سے لیتے ہیں، کیا کہ اگر کہنا ہو کہ احمد آیا ہے، آپ سنیں تو احمد آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ احمد آیا ہے. اچھا، احمد کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا احمد آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے احمد کے ساتھ علی بھی آیا ہو، مریم بھی آئی ہو، یعنی اور بھی لوگ آئے ہوں احمد کے ساتھ. یہ بات آپ کی نہیں بیٹھ رہی ہے کہ صرف احمد آیا. اگر آپ کو حصر والا مطلب کہنا ہو کچھ بھی، تو وہ اللہ کے ساتھ آیا ہوتا ہے. اگر اس طرح سے جملہ لکھا ہوتا ہے تو عربی میں اس کی کیا میننگ نکل رہی ہوتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈکلیئر پکی بات ہے کہ صرف اور صرف دھوکا ہے. کافر تو اس طرح سے جو جملہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. تو یہ جملہ اردو میں ہم لوگ اس طرح سے نہیں بولتے ہیں، تو اس کو وہ چینج کر کے ہمارے پاس کیسا لکھ دیا انہوں نے، کافر تو کھلے دھوکے میں ہیں، یا کافر تو دھوکے میں، جبکہ تو کا کوئی ورڈ اس میں نہیں تھا، اللہ تھا، مگر، سوائے، یہ سارے جو چینج ہو کے یہ بن گئے. لیکن جملہ اب وہی بنا ہے، یہی والا ہماری لینگویج میں بنا ہے کہ کافر دھوکے میں ہے. یا کون ہے وہ جو بن سکے ایک لشکر تم انسانوں کے لیے، تاکہ وہ مدد کر سکے تمہاری. خوب مہربان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے کفر اختیار کرنے والے مگر دھوکے میں. تو دیکھیں انہوں نے جو رومن میں لکھا ہوا ہے اس کو کیسا کھول کھول کے لکھا ہوا ہے. الکافرون کو انہوں نے کیا لکھا، کفر اختیار کرنے والے، نہیں ماننے والے لوگ، ایسا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بچائے کہ ہم لوگ کہیں پر بھی کفر کر رہے ہوں. نہیں ماننے والی. آج تھوڑے ابھی سے پہلے بات، ایک سورہ بقرہ کی آیت گزری، اور سبحان اللہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے آیت تھی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی کہ جب ان سے کہا گیا، بنی اسرائیل چل رہے تھے بات جی، ان سے جب یہ کہا گیا تھا، کچھ ان کے اوپر اس طرح کی باتیں ڈالی گئی تھیں کہ تورات وغیرہ میں، ان کی کتابوں میں بھی تھی، تو وہ لوگ سے ان سے کچھ 3 باتیں کہی گئی تھی. پورا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پرانے قبیلے تھے، یہود ہی تھے سارے آپس میں، لیکن ان کے کسی آپس میں ایک نے ایک سے وہ لے لیا تھا کہ آپ میرے ساتھی بنیں گے، کچھ ڈیل ہوئی تھی. یعنی یہودی ہی تھے سب آپس میں، لیکن کچھ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے کسی بھی وجہ سے، اور لڑائی ہویا کرتی تھی تو ان کو انہی کے گھروں سے نکال، خود یہود کے گھروں سے ان کو نکال دیا کرتے تھے. اور کچھ اس طرح کی باتیں آئی تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے، اور کوئی قیدی اگر ہو جائے تمہارا تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لو گے. تو اس میں سے انہوں نے 2 باتیں تو نہیں، آپس میں لڑتے تھے اور جلا وطن بھی کر دیتے تھے کہ یہ اب نہیں رہیں گے ہمارے ساتھ، ان سبھی کو نکالو یہاں سے، تو وہ بھی کر دیتے تھے. اور جنگ میں جو لوگ قیدی بن جاتے تھے تو ان کو یہ پارٹ وہ لوگ کرتے تھے کہ فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈانٹا ہے ان کو، اور کہا ہے کہ افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ ایسے ہو کہ تم کچھ کتاب پر ایمان لائے ہو، اور کتاب میں سے، یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پر ایمان لائے ہو اور کچھ کو چھوڑ رکھا ہے. فما جزاء الکافرین، پھر بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی جزا جو ہے وہ الا خزي فی الحیات الدنیا والآخرہ، خزي یعنی کہ ان کے لیے پھر خسارہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں. تو کیا ہم لوگ کو پھر یہ فکر آئی کہ کیا مسلمان آج کا ایسا نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے تو بہت سی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے اور کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قرآن میں سے لیا ہوا ہے.
تو اللہ نے بہت ہی وہاں پہ ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں چاہیے. تو کون سی فیلڈ میں ہیں ہم لوگ مسلمان ایمان والے؟ کبھی کبھی تو نعوذ باللہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے دائرے کے اندر بھی نہیں ہیں ہم لوگ. اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے آ جائیں، کیونکہ اگر پوری کتاب کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، لیکن جو ہمیں کر سکنے والی استطاعت ہے مرنے سے پہلے ہمیں جتنا پتہ چلا اس کو، اسی لیے بہت ہی زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ جو پتہ چل رہا اس پہ اسٹک ہو جانا ہے کہ یا رب اس پہ عمل عطا کیجیے. فوراً ہمیں سختی سے مان لینا ہے. بچے ہمارے وہ کر رہے ہیں کہ زور دے رہے ہیں، ارے بتا بھی پردہ کیا، چہرہ تو کھولنے کہا ہے اور یہ تو ہے اور وہ تو ہے، کیا ہوا سبھی لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے محرم نہیں تو نہیں بیٹھ سکتے. ارے آج کی دنیا ہی ایسی ہے، کون سے زمانے میں جی رہی ہے، نعوذ باللہ. اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. اللہ توفیق دے کہ جو چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں گھر میں ہی بتا دی ہیں، یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے، تو اللہ کرے کہ ہم، ہو سکتا ہے کسی گھر میں اتنی زیادہ سختی ہو، ویسے لگتا نہیں کہ اب اتنی سختی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کسی کے شوہر کہہ دے کہ نہیں تم جیٹ سے پردہ نہیں کرو گی اور کیسے کرو گی، ہو نہیں پائے گا، تو اپنی استطاعت تک کرنا ہے ہمیں. شوہر کے سامنے اتنے سخت شوہر ہیں ہمارے، تو ان کے سامنے آپ آ جائیں، کنارے ہو کے بیٹھیں. سب سے پہلے تو اپنے پہناوے ہی بدلنے ہیں کہ وہ پجامے کسی بھی طرح کا اگر پجامہ ہے تو وہ آپ کے بیٹھتے ہی آپ کی تھائی گھٹنے ہر جگہ چپک جاتا ہے. بہت ہی زیادہ ڈھیلا اگر آپ بنوائیں تو اوکے، شلوار بغیر کلی کی شلوار جو کہلاتی تھی وہ ہو سکتی ہے بغیر بیلٹ کی، لیکن جو لٹرلی پجامہ یا پینٹ کہلاتا ہے جو آپ اگر بیٹھیں تو وہ اتنا مطلب سیدھے کھڑے رہنے تک ہی وہ ہمارے ٹخنوں تک آتا ہے، اور جیسے ہی آپ بیٹھیں تو وہ بیٹھنے کی وجہ سے گھٹنے پہ فولڈ آنے کی وجہ سے اور تھائز میں تھوڑا سا چڑھنے کی وجہ سے سیدھا نیچے سے اوپر ہو جاتا ہے، ہلکا سا اوپر ہو جانا پھر وہ چپک جانا. تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کہا ہے کہ یہ نہیں پہننے کے برابر. اتنی بڑی بڑی باتیں اور ہم لوگ کو آج کے فیشن کے حساب سے چلنا ہے تو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. تو ہیں کون ہم لوگ، کہاں پر ہیں؟ اتنی چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. بچی چھوٹی ہے اس لیے اسے ٹائٹ پجامے پہنا رہے ہیں، بچی بڑی ہوگی تو آپ اس کا اتروا سکیں گی نہیں، اس کو عادت ہو جائے گی، وہ اس کے بغیر اس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ بغیر پینٹ پہنے چل ہی نہیں سکے گی. تو اللہ کرے کہ، اور پھر جب آپ کی بچی بچپن سے ڈھیلا پجامہ پہن کے بڑی ہوگی نا، تب آپ اسے ٹائٹ پہنا کے دکھائیے، سبحان اللہ وہ کہے گی مجھے اس میں الجھن ہو رہی ہے، یہ کیا ہے اتنا ٹائٹ، یہ کیوں میرے چپکا جا رہا ہے، یہ نہیں پہن سکتی میں، سبحان اللہ. تو بڑی ہوگی تب سیکھ جائے گی. نہیں، آپ کو تربیت ماں کے پیٹ سے کرنی ہے اور پہناوے شروع سے ہی بدلنے ہیں. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ اگر شوہر منع کرتے ہیں تو جب تک شوہر نہیں ہے، لیکن اگر شوہر نے کہا ہے اب ہمیں تو اجازت مل جاتی، میرے شوہر ہی نے منع کر دیا، اب ہم دکان پہ بھی کھڑے ہیں تب بھی ہاں بھائی دکھاؤ، ہاتھ دکھا رہے ہیں اس کو، چہرہ کھول لیا دکان، وہاں پر تو ہمارے شوہر ساتھ میں بھی نہیں تھے دکان پہ، کس سے پوچھ کے ہم نے چہرہ کھولا ہوا ہے؟ اصل میں ہماری خواہش تھی اور شوہر نے کہہ دیا ہے تو وہ ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. نام تو یہ لگا رہے شوہر نے کہا. آپ نہیں اس سبزی والے کے سامنے جائیے، نہیں آپ دروازے تک، آپ ہی ہیں گھر میں جانا ہے تو آپ پورا چہرہ ڈھکیے، برقع پہن لیجیے، جو کریے، لیکن اب اللہ نے کہا ہے سوچ کر آپ کریں گی تو وہ آپ دیکھیں کہ فرق آئے گا انشاءاللہ. اور گھر والے پہناتے ہیں تو وہ ایسی عورتیں جو باہر بالکل پردے میں آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں سبزی لینا ہو ڈور پہ یا کوئی اور کام ہو، کوئی اور گھر میں آ گیا تو آرام سے بات کر لیتی ہیں، کوئی جھجک نہیں ہوتی ان کو کہ ابھی ہم باہر تھوڑی گئے جو برقع پہنے. تو یہ ٹریڈیشنل والا پارٹ جو ہے اس کو ہٹانا ہے کہ بس سب کو دیکھا تھا اس لیے باہر جاتے وقت پہنتے ہیں. اور ایک اور مصیبت ہے، کسی اور ہل اسٹیشن یا کہیں گھومنے کی جگہ پہنچ جائیں تو وہاں ہماری بالغ بچیاں آرام سے بال کھول سکتی ہیں، مائیں بھی برقع اتار دیتی ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں، زو جا کے اور کسی ایسی گھومنے کی جگہ جا کے، واٹر پارک تک لوگ جا رہے ہیں مسلمان ہو کے اور عورت آدمی ایک ساتھ جمع ہے، اور پانی میں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں خود دیکھنا ہے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم سب. اور بچوں کو بالکل چھوٹ نہ دیں، ان کو دینداری سکھائیں انشاءاللہ، کہیں کہ یہ چاہیے یا جنت میں چاہیے، چوز ون. تو دیکھیں آپ دھیرے دھیرے انشاءاللہ بہلا کے ان کو لے جائیں کہ بہت جلدی جنت جانے والے ہیں، بہت جلدی.
دیکھیں ہمارے دادا چلے گئے، ہماری دادی چلی گئیں، ہماری نانی، یہاں تک کہ کتنوں کے تو پیرنٹس چلے گئے. بغیر پیرنٹس کے بچوں کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں تو صرف پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنے بارے میں دیکھیں، اللہ کرے کہ ہم سبھی کے پیرنٹس ساتھ ہوں ہمارے صحت کے ساتھ. لیکن جن کے تو کوئی اور دکھائے وہ چلے گئے، وہ لوگ پھر ابھی اچھے سے جنت میں ہوں اللہ کرے. تو ہم کو بھی وہاں کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ، ایسی سیدھی سیدھی باتیں بتاتے تھے. اتنی امیر ایک لیڈی تھی، لیکن ان کے بچے کے پاس نارمل کار ایسی جو تھی، وہ بتاتا تھا کہ اتنی بڑی والی مجھے کار کھیلنی ہے. اس کے پیرنٹ ممی یہی کہہ کے اسے بہلاتی تھی کہ بیٹا یہاں چاہیے ہے یا جنت میں چاہیے ہے. یہاں مل تو رہی ہے سامنے، دیکھو ماما پاس پیسے بھی ہیں، لے بھی سکتے ہیں اور سبھی کچھ ہے. لیکن پھر بھی وہ یہ کہتی تھی کہ اتنا اچھا ماشاءاللہ وہ بچہ ہوگا اور وہ پیرنٹس ہوں گے کہ اتنا ایمان ہوگا کہ وہ راضی ہوتا تھا کہ میں جنت میں لوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اگر مانگی جائے نا اور اللہ نہ دے، تو اللہ کو بہت ہی زیادہ، اللہ نے کہا ہے کہ میں خالی ہاتھ کسی کو بھیجوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. تو جب اتنے بڑے کانسیپٹ ہم لوگوں نے بچوں سے لگا کے رکھے ہوں گے، تو کیسے اللہ کی طرف سے تربیت نہیں اترے گی دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے چلانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں بس تھوڑا اللہ کی طرف بڑھانا ہے بچوں کو، اور پھر اللہ کی طرف سے خود مدد آئے گی. تو انشاءاللہ. اور اتنی بڑی بات جب بولی بھی ہوگی، وہ بچہ جا کے اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں وہ کار چھوڑی تھی اور میری نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دیں گے. تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کریں گے اور چھوڑیں گے؟ اللہ کرے کہ توحید والے ہوں ہم سے، تو نہیں چھوڑیں گے، نہیں ریجیکٹ کر سکیں گے. وہ بہت حیا والے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں. تو حدیث ہے کہ جس میں سے حیا چلی گئی، پھر وہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ حدیث ہے. سب سے پہلی چیز حیا. لوگ کہتے ہیں لو ان کو بڑوں میں بیٹھنا ہے، آپس میں کرتے ہی شرم آ رہی ہوتی، یہ شرم آ رہی ہوتی، وہ شرم. اچھی بات ہے، حیا دار رہنے دیں، حیا رہنے دیں. اگر حیا چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کام کر سکتا ہے انسان. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ ایک آیت کی اور دیکھیں گے اور پھر تفسیر تھوڑی سی لے لیں گے انشاءاللہ. کہاں ٹائم بھی جا رہا ہے. اوکے. من هذا الذی، سیم میننگ ہے. یرزقکم، اوپر کیا تھا؟ ہوا جند لکم ینصرکم. ابھی کیا ہے؟ وہ کون ہے جو یرزقکم؟ اس میں کون سا ورڈ دکھ رہا ہے صاف کلیئر؟ کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی میننگ کیا ہوتی ہے بتائیے آپ میں سے کوئی. رزق دیا تم کو، رزقہ. رزق، رزق معنی کیا ہوتا ہے؟ علم بھی ہو سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں ملی ہے وہ وہ کیا چیز، ہے؟ رزق ہے. کھانا ہاں، پینا. ہماری عقل رزق ہے. عقل ہماری رزق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انگلش سکھا دی، وہ ہمارا رزق ہے، اللہ نے دیا. اللہ نے ہمیں لکھنا سکھا دیا، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ نے مجھے دیا یہ رزق. تو جو چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، ہر چیز رزق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا پینا ہی ہم لوگ سمجھتے تھے رزق، لیکن اس میں ہر طرح کا رزق آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو تم کو رزق دے دے، یعنی تمہیں کوئی بھی چیز دے دے. ان، اگر، سکا، ان معنی کی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اوپر نہیں آیا تھا، اب اگر آ گیا ہے وہ ہمارے جملے کی وجہ سے. ان معنی کی ہی آپ لکھیں. سکا کہ روک لیں، رزق ہو، وہ تمہارا رزق. اس میں وہ کہاں ہے؟ رزق کے ساتھ اوپر ایک اٹیچ پروناؤن تھا، ضمیر متصل. متسلسل چلا آ رہا کوئی چیز متصل ہوتی ہے، اور الحمدللہ تجوید میں آپ نے مد متصل اور منفصل سیکھا ہوا ہے. متصل اٹیچ کیا ہوا، اوپر ضمیر مانے ضمیر مانے پروناؤن. ہاں، اس میں اوپر کم اور نیچے ہو ہے. ٹھیک ہے. تو ہو تھرڈ پرسن ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، تم کم سیکنڈ پرسن تم سب کے لیے یوز ہوتا ہے. تو رزق ہو جو پروناؤن اٹیچ ہو جائے وہ ان امسک رزقہ کی، وہ روک لے تمہارا رزق. وہ کون؟ اللہ. بلت جو فی عتو ونفور، پھر سے آگے بات آئی. اوپر کیا گزری کہ کافر لوگ تو دھوکے میں ہیں، کوئی جند نہیں ہے جو مدد کرے گی اگر اللہ مدد روک لے. نیچے کیا ہے؟ اللہ رزق روک لے تو کوئی رزق نہیں دے کے رہے گا. ہم لوگ کہتے ہیں وہ وہاں والے کافر شہروں میں ہی جا کے بسیں گے جب ہی رزق ملے گا. اللہ کی زمین ہے سب طرف. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا ایمان ثابت رکھ کے اور وہاں آپ دین کا کام کریں گی تو آپ جائیں، ادروائز
پیسہ کمانے اور صرف پھر آپ کی ضروریت وہاں پلے بڑھے، اور پتہ نہیں ابھی تو ہم دیندار ہیں، آگے کون کس طرح کی نسل نکل جائے۔ تو خیر فتنے تو ابھی مسلمان شہروں میں بھی ہو گئے ہیں، لیکن جہاں آپ کو ایسی چیزوں سے اگر روکا جائے، نماز نہیں کر سکتے، اور یعنی کہ آپ جو دین کے شاعر ہیں، شاعر کیا ہوتے ہیں، جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں جن کا جو فرض بتا دیے گئے ہیں، وہ کرنے سے روکا جائے تو اس جگہ سے ہمیں موو کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ یہاں سے کینیڈا پڑھنے چلے گئے، کینیڈا امریکہ جاب کے لیے چلے گئے، وہ ہجرت نہیں۔ بلجو بلکہ لجو اڑے ہوئے ہیں، کس میں؟ فی میں عتو ہے سرکشی، حد سے بڑھنا سرکشی ہوتا ہے۔ طغا ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، سرکشی اور عتوف بھی آیا ہے، تو ان دونوں میں کیا لگ بھگ تھوڑا فرق ہوگا جس کی وجہ سے ورڈ تھوڑے تھوڑے چینج ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تفسیر میں دکھ رہا ہے کہ حق کے معاملے میں سختی، سرکشی یعنی حد سے بڑھنا کیا ہے، حق بات پر یہ سختی۔ چلیں نفور حق سے گریز، اوکے۔ عتوب مانے سرکش ہونا، حد سے بڑھنا، اور نفور مانے گریز کرنا، گریز یعنی پرہیز کرنا، بچنا، چھوڑنا، اس طرح والی بات آتی ہے۔ نفور آپ دیکھیں اس میں نفور مانے نفرت لکھا ہے، اوکے۔ نفور کی میننگ نفرت اور یہ بھی ہے گریز کرنا، یعنی کسی چیز کو آپ جب ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے منہ پھیر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہمیں اس سے نفرت ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ والا پارٹ تو اس کو انہوں نے نفرت لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کے آگے لکھیے گریز کرنا، گریز کرنا بچنا ہی ہوتا ہے ویسے، اس کو بھی آپ اگر کھول کے تھوڑا آگے لکھ لیں اور پھر نفرت لکھیں تب بھی چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھنسے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، آپ اڑے لکھنا چاہیں تو اڑے ہی لکھیں کیونکہ اوپر ہم لوگوں نے میننگ میں وہی لکھا ہے۔ پھر سے من آیا تھا تو انہوں نے رومن والے میں لکھا ہے یا کون ہے وہ، اوپر انہوں نے یا بھی لکھا تھا، تو دونوں طرح سے جملہ بن رہا ہوتا ہے، یا بھلا کون، ٹھیک ہے۔ یا کون ہے وہ جو رزق پہنچا سکے، یا کون ہے وہ جو رزق پہنچا سکے تم انسانوں کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک لیں اس کا رزق، بلکہ کفر اختیار کرنے والے اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور نفرت میں۔ یہاں پر کافرون دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا تھا، بل لجو واو اور الف جو ہے ان سے پتہ چلا کہ وہ سب کون اوپر گزر چکا تھا، کافرون ان الکافرون وہ لوگ، اس لیے نیچے انہوں نے پھر سے لکھ دیا کہ کافر لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو پلورل آیا ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں۔ واقعی آپ دیکھیں نہیں ماننے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اسی میں حد سے جو بڑھ گئے ہیں، ہم ایسے ہی کپڑا پہننا ہے، یہی فیشن ہے، اسی ہی اسکول میں ڈالنا ہے، چاہے کتنا کفران چیزیں وہاں پڑھائی جا رہی ہوں، اچھے خاصے دیندار مدرسے وہاں پڑھ کے بچی بگڑی جا رہی ہے دینداری میں، لڑکیاں اچھی نہیں ہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے، کوئی اس کے لیول کا نہیں ہے، جب تک کانوینٹ میں اور اس طرح میں نہیں پڑھے گی تو نہیں سدھرے گی۔ تو کانوینٹ میں بھی اچھے بچے ہیں لیکن آپ کو پھر بہت محنت کرنی ہے، ہم اپنے پر تو محنت کر نہیں پا رہے، اپنی جان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی جان کو بچاؤ جہنم سے،
ہم کتنے اذکار پڑھ رہے ہیں، روز ایک پارہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر یہ عمل کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ علم کی بہت کمی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ، دنیا انڈیا وغیرہ میں تو الحمدللہ عمل کرنے والے بہت دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں روزے سے بھی ہوں گے، آپ دیکھیں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں اخلاق کی بات آئے گی کسی کا حق مارے بیٹھے ہوں گے اور زبان کھولیں گے تو ایسی گالی یہ وہ، مطلب برے ہی اخلاق، بالکل برے. یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس بس وہ روایتی چیزیں کرے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فطرت ہے انسان کی کہ کسی طرف جھکے. اس کو اگر نہیں پتا ہوتا ہے کہ کدھر جھکنا ہے تو آپ دیکھیں لکڑی پتھر، کسی اتنا بڑا بیوقوف بن جاتا ہے کہ کسی پتھر کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ کر رہا میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو اپنے آگے اوپر رکھے اور جھکے. نہیں تو محبت میں، عشق میں، ان سب چیزوں میں پھنس جاتا ہے، اسی کے آگے اپنے آپ کو اتنا میں سب کچھ اس کے لیے. اصل میں یہ جو محبت، یہ پارٹ ہے نا، یہ ہمیں نکالنا تھا اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اس کو لے کے جانا تھا. اگر ہم وہاں نہیں نکالتے ہیں تو ہم کہیں نکالتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے کسی سے محبت ہو جائے اس کے لیے، کچھ نہیں تو فیشن کے لیے، کچھ نہیں تو کوئی ایک پیشن بن جاتا ہے ہمارا، اس کی طرف ہم نکالتے ہیں. تو یہ چیز تھی ہمیں اللہ کی طرف، یہ اللہ نے ڈالی بھی ہمارے اندر. اگر ہم نہیں اس کو سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ اسے کہاں صرف کرنا ہے، کہاں یوز کرنا ہے، تو یہ ایسی غلط جگہ نکلے گی. کوئی دیوانہ ہوگا گیم کا، اس کو آپ دیکھیں اتنے مشکل جو آپ دیکھ کے بھی ہمیں ابھی تو اسکرین پہ اگر نظر پڑتی ہے نا تو پتہ تک نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کسے بیٹ کر رہا ہے، کہاں پہ جانا ہے، یہ کیا فیلڈ پار کر رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے. اور وہ بچے بیٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یعنی کہ پہلے بھی ہم لوگ کے ٹائم پہ بھی گیمس وغیرہ یا جو بھی ہوتے تھے تو وہ اتنے ہوتے تھے کہ ہاں بھی دکھ رہا ہے کہ یہ کوئی کھڑا بھی ہو جاتا تھا پاس میں، بڑے لوگ بھی، تو وہ کہتے ہاں ہاں مارو مارو، مطلب اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تم اسے مار رہے ہو، یہ تم جیت رہے ہو، یہ تم ہار رہے ہو. اب تو ایسے خطرناک، اور وہ بچے اپنا پورا جو آپ کہیں نچوڑ کے اپنی ساری انرجی سب کچھ اس میں لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں اب قرآن پڑھو، کیوں ماما تھکے ہارے ایسے ہوتے ہیں، بیٹھ کے ہی کھیلتے ہیں اور پھر تھکے ہارے ہوتے ہیں. اللہ اس فتنے سے بھی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. اور اگر کوئی یوٹیوب اور کوئی اس طرح کی چیزیں چلا رہا ہے تو وہ اور بھی خطرناک، اس سے بھی اللہ محفوظ رکھے ہم سبھی کو، ہم کو خود اور ہمارے بچوں کو بھی. آمین یا رب. تفسیر سعدی بہت ہی شارٹ سی اس میں لکھی ہوئی، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اتنی آیات ذرا سا ہمیں میسج کر کے بتا دیجئے اسی میں ہی کہ یہ کتنا آج کا یہ ہے. ایک پارٹ اور کتنی آیات تک ہے؟ 19 سے 24 تک ہے. 24 تک ہے. اوکے، کوشش کریں گے یہ ویک میں، امید ہے کہ ختم ہوگا تو پھر آپ لوگ یہ ویک کا اسے رکھیے گا. اس کی لرننگ چلانی ہے. اگر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ آیات دے دی جائیں، اور جن کو حفظ ہے وہ لوگ اپنا وہاں پہ بتا دیں، ہوم ورک گروپ پہ بتا دیں کہ مجھے آلریڈی حفظ ہے یہ سورہ. جن کو نہیں حفظ ہے وہ اپنے نام دے دیں. صدف آپ نوٹ کیجئے جن کو حفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو سبق کے طور پہ تھوڑی تھوڑی 2 آیت 3 آیت دی جائے گی، اور پورا کورس ہوتے ہوتے 29 پارے میں ان کو یہ ایک سورہ حفظ ہونی ہے انشاءاللہ. اپنی طرف سے آپ کوشش کیجئے تفسیر کے ساتھ جتنا حفظ چلا سکیں. چل جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہیں گے آپ ان سے دعا مانگے چل جائے گا. لیکن اگر برڈن پڑ رہا ہے تو ابھی فی الحال اس کو آپ لوگ اتنا ہی رکھیں، اور ایک ٹائم آئے گا سبحان اللہ. میرا اسی طرح کا بھی، کیونکہ اس سے پہلے قرآن جب شروع میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے اور بالکل شروعاتی بات تھی، تو بہت ہی مشکل لگتا تھا کیسے لوگ حفظ کرے لے رہے ہیں کیسے. لیکن ابھی الحمدللہ قرآن سے اتنا ٹچ ہے، جتنا آپ قرآن کے اندر جائیں گے حفظ بھی اب تھوڑا ایزی لگنے لگا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ میری کوئی تعریف کے نظریے سے ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، یا میری کوئی خوبی اس میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جتنا، یہ بھی میری خوبی نہیں کہ ہم بڑے قرآن والے ہیں، بڑے پڑھتے رہتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں. لیکن ایک ٹائم آئے گا، آپ اس سے کنیکٹ رہیے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی کہ حفظ بھی آسان لگ رہا ہوتا ہے جب آپ اسے اتنی بار پڑھیں گی کریں گی. اللہ کرے کہ تفسیر میں ہم اسے اتنی بار پڑھیں کریں دیکھیں سمجھیں لکھیں اس کا حفظ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ پارٹ آپ بتائے گا. صدف نام نکالیے کہ کون لوگ کو حفظ نہیں ہے. جن کے حفظ کے ہینڈ ریز آ جائیں کہ میرا، آپ نام کے ساتھ بھیجیے گا کہ مجھے حفظ ہے، نام کے ساتھ بھیجیے گا مجھے حفظ نہیں ہے، تو صدف اپنے پاس لسٹ بنائیں گے انشاءاللہ. اوکے
यहाँ से पढ़ेंगे अवलम यरो इला तयरी फौकहुम साफ़ातिन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फसतअलमुना कैफ नज़ीर। इसके नीचे जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ से देखते हैं। बस तुम ये ना समझो कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन और आसमान से अजाब, यहाँ से जो इनका इनका ये पार्ट जो एंड का रहता है तो सादी का, उसमें उन्होंने अपनी बात निचोड़ लिखी होती है। तो लास्ट में कोई पैराग्राफ जो अगर एक्स्ट्रा उनके आ रहे हों उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी हुसूल इल्म आप इसे कह लें, ये हुसूल इल्म इनका लिखा होता है। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी होती है, समझने के लिए थोड़ा सा उसको देखा करें। और जब नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले की बात वो कनेक्ट कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान से अजाब तुम्हारा महफूज व मामून होना तुम्हें कोई फायदा देगा। यानी हम जो इजी बैठे होते हैं कि मेरे साथ तो ये काम नहीं होगा, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग थे। अ, आंधी तूफान आ गई, बाढ़ आ गई, पानी भर गया तो वो तो वो वाली सिटी थी। जलजला आया तो वो तो तुर्की था। हम कौन है फिर? क्यों हमारे तक हमारे ऊपर आ जाए? जब हमें यकीन आएगा तो पहुंच जाने के बाद क्या यकीन करना और क्या अफसोस करना, सब बराबर है। तो अभी हमें फौरन ही ले लेना चाहिए सीख कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हादसे में मौजूद नहीं थे। तो हमें क्या करना है? फौरन अमल शुरू कर देना। अन करीब अपने करतूतों का अंजाम जरूर देखोगे, ख्वाह ये मुद्दत लंबी हो या छोटी। हम लोग जो कर रहे हैं, अच्छा बुरा, हर चाहे जितनी लंबी है, वो लोग मर गए, वो वहां गिर गया, ये हो गया, वो जल गए, नाउजुबिल्ला, हम अभी तक मौजूद हैं, चाहे जितनी लंबी मुद्दत मिल जाए या छोटी हो। तो क्या होगा? क्योंकि तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों ने भी जुटलाया। तो ये लिटरली जुटलाना नहीं था, हमें इसे और इजी कीजिए, हम लोग को अपने ऊपर लेके आना है कि बुर्का कहाँ है, कपड़े कैसे हैं, हील पहन के टक टक चलना मना है, आवाज दूसरे तक पहुंचे, चूड़ियों की आवाज पहुंचना मना है दूसरों तक, और पायल छन छन पहन के चलना मना है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या हम लोग इतनी छोटी बात भी नहीं छोड़ सक पा रहे हैं? तो कौन है हम लोग? और झुटलाने और कितना कहाँ कितने गिरेंगे? जिसे तुमने झुटलाया है तो देख लो कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें इस तकजीब से रोका। अल्लाह ताला ने आखिरत के अजाब से, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन आयत बताई हुई हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो पूरी कौम बदल के ले आए, बदल ही देते हैं। और ऐसे लोग भी ले आए जो काफिर के घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो कन्वर्ट होता है, 2 साल 5 साल सिर्फ दीन सीखता है, बेहतरीन, क्योंकि वो बदला था अल्लाह के लिए, दिल से बदला था। और फिर उसने मेहनत की और गवर्नमेंट होके 5 साल में ही वो बड़ा आलिम बन के दरस दे रहा होता। सुभान अल्लाह। और हम लोग क्या हैं? जिंदगी भर से मुसलमान घर में पैदा हुए और कोई पूछे अल्लाह कहाँ है, सब जगह है, नाउजुबिल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका पूरा नाम नहीं, वो तो नहीं मालूम, उनके माँ बाप वो भी नहीं मालूम, और उनको हम कहते हैं वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे उनको हम फॉलो करते हैं, वही सब कुछ है, आइडियल हैं वगैरह। झूठ, सब झूठ। अगर आपका कोई आइडियल, अल्लाह ना करे, बच्चों का कोई ऐसा होता है कि जो बड़ा फेमस यूट्यूबर हो या और कोई फिल्म वगैरह में हो, तो कहाँ रहता है, क्या है, क्या नाम, सभी आप पूछ ले, बता लेगा आराम से। उसकी पसंद की चीजें क्या है वो भी बता लेगा, उसके घर में डॉग है नहीं है ये भी बता लेगा। और अल्लाह के बारे में एक जुमला बोल के, वो भी गलत, झूठा, उल्टा सीधा, सुना सुनाया। अल्लाह तौफीक दे हम सभी को बदलने की, आमीन या रब। बोलने के साथ साथ हमें भी करने की भी तौफीक अता फरमा दे या रब। अल्लाह ताला ने आखिरत के अजाब से पहले उन्हें दुनिया में अजाब का मजा चखाया। इसलिए इसलिए डरो कि कहीं तुम पर भी वही अजाब नाजिल ना हो जाए। तो हमें डरने का यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, अल्लाह से डरना है। गुनाह करते वक्त बहुत देखना है, जो उन पर नाजिल हुआ था कहीं वो हम पर भी ना आ जाए। तो कोई हम बहुत हीरो या कहीं से कोई अपने में अच्छी चीजें लगा के नहीं आए हैं, जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। इताब है, इताब माने होता है डराना, डांट, वार्निंग, ऐसी चीजें, डांट। और परिंदों की हालत पर गौर करने की तरगीब है। ठीक है। नॉर्मली अल्लाह ताला ने ये एक चीज की तरफ कहा है, और चीजों की तरफ जैसे हमने कहा अपने ही अंदर आप देख लें।
کہ کیسے پرندوں کو اللہ نے پر دیے اڑنے کے لیے، تو ہمیں یہ چھوٹے پیر دیے ہیں جو اتنا بڑا وزن سنبھال کے، اور کیسے ایک پیر پہ ہم بیلنس ہوتے ہیں، دوسرا پیر پورا اٹھا لیتے ہیں سبحان اللہ، بغیر گرتے نہیں۔ آپ ابھی اگر دھیان کریں، چھوٹا بچہ جب چلتا ہے اس کے پیر آپ دیکھیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ اس میں ہڈی اللہ نے ڈالی ہے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہ گول گول رہے گی اور وہ ایسے بیلنس کرے گا، اور اس میں بیچ میں ایسا پارٹ لگے گا، سبحان اللہ، کیسے ہم چلے لے رہے ہیں، جیسے کیسے پرندہ اڑے لے رہا ہے، کیونکہ ہم اڑ نہیں پاتے نا، اس لیے اڑنے والوں پر دھیان دینے کا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے چلنا تو آسان ہے، پیر کے بل چلے لے رہے ہیں، لیکن اڑنا، اتنا چھوٹا پرندہ وہ خود اڑ رہا ہے، اس ما یمسکہن الا الرحمن، کون تھامے ہے اسے، اگر اللہ نہ تھامے تو وہ گر جائے، ہم کو بھی کون چلا رہا ہے، اگر ہم پیروں سے چل رہے ہیں، اگر ہم کو اللہ نہ تھامے تو ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہم چل ہی نہیں سکتے، ہم گر جائیں، ہم یہ ہو جائیں، ہم وہ ہو جائیں، سبحان اللہ، ہر جگہ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ کیوں ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور غور و فکر کرنے کہا جا رہا ہے، غور و فکر عبادت ہے، ٹھیک ہے، عبادت، یہ عبادت بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق دیکھیں، اللہ کی تعریف کریں، سبحان اللہ، پاک ہے رب جس نے اتنی بہترین چیز بنائی، کہیں باہر نہیں آپ جاتے، اپنے آپ کو ہی دیکھیں۔ ترغیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا اور پھر ان کے لیے فضا اور ہوا کو مسخر کیا، یعنی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مسخر تابع کر دی ہیں کہ اڑیں گے تو ہوا کی ضرورت، پر کی ضرورت، یہ ساری چیزیں کیا، جس میں وہ پرواز کے لیے پر پھیلاتے پھرتے ہیں، پرواز مانے اڑنا ہوتا ہے، اڑان بھرنا وغیرہ، نیچے اترنے کے لیے اپنے پروں کو اکٹھا کرتے اور فضا میں اپنے ارادے اور ضرورت کے مطابق ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں آپ ان کو اپنے کو تھوڑا نیچے اتارنا ہو، کیا کرنا ہو، نارملی ہم کو بھی اگر چلنا پھرنا ہو تو تھوڑا آگے بڑھنا، پیچھے آنا، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ادھر ادھر موو کر لے سک رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ما یمسکہن الا الرحمن، اسی لیے تو انسان بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ بس اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جنت کے خزانوں میں سے کچھ تمہیں دوں، ایک خزانہ بتا دوں، تو لوگ بہت خوش ہوئے، جنت کا خزانہ، ہاں ضرور، تو انہوں نے بتایا یہ ہے، لا حول، آپ اس کو دیکھیں یہ کیسے ہے، ہمیں ایسے سے لینا ہے کہ ہماری ہر فیلڈ میں میری کوئی استطاعت نہیں، میں خود چل رہی ہوں، میں خود بائک چلا لیتی ہوں، میں خود کار چلا لے رہی ہوں، میری کوئی اس میں سبحان اللہ کوئی وہ نہیں، آپ فوراً سجدے میں گرنا چاہیے کہ یا رب میں لکھے لے رہی ہوں، یا رب آپ کا کرم ہے کہ میں پڑھے لے رہی ہوں، یا رب آپ نے مجھے یہ چیز بھی، یہ سب رزق ہے، یہ سب رزق ہے، تو الحمدللہ، یہاں تک کہ دوسرا کوئی دے دے، ھذا الذی یرزقکم، کہ کوئی دوسرے کو ہم سمجھے کہ وہاں سے جا کے میں نے سیکھ لیا، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ میں نے خود یہ سیکھ لیا ہے، میں بھی ہٹا دینا ہے، تو کون بچا، اللہ 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 ہی صرف بچے، تب آپ دیکھیں مطمئن کیسا، آپ جہاں پر ہیں، میرے لیے یہی بہتر تھا، 4 کمرے کا گھر یا 2 کمرے کا، آج میں 2 کمرے کے گھر میں بیٹھی ہوں، اس کا مطلب میرے لیے یہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں 4 کمروں کا گھر ہوتا، شاید میں صفائی میں ہی پھنسی رہتی، شاید میں یہ کرتی رہتی، وہ کرتی رہتی، کیا ہوتا پتہ نہیں، لیکن جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، یہ تو مجھے پکا ایمان آ گیا، مطمئن ہو گئی اب میں کہ یہی بہتر ہے، الحمدللہ، تب آپ دیکھیں جینا صرف اللہ کے لیے ہو جائے گا اور بہت آسان ہو جائے گا، سب سے بڑی بات کہ بہت آسان ہو جائے گا، انہیں اللہ رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بس رحمان ہی ہے جس نے ان کے لیے، چلیں یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ اب صرف اس کا پڑھنا تھوڑا سا باقی ہے اور بہت ہی کم لکھا ہوا ہے، جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پورشن ختم کرنے کی کوشش کریں گے کل، ایک اور 3rd پورشن آپ کا، تاکہ ویکینڈ پہ آپ لوگ اس کو یاد کریں، پڑھیں لکھیں۔ اس بیچ کسی کے کوئی سوال؟ کیا ابھی بھی کسی کا پرنٹ وغیرہ نہیں ہوا ہے، السلام یا علیکم اور ورحمۃ کوئی اللہ پریشانی ہے؟ وبرکاتہ، سوری وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، وبرکاتہ،
استاذہ اس یہ پرنٹ میں تھوڑا مسٹیک ہوا ہے جو بھی یہ پارٹ میں نا اس پرنٹ میں میں مسٹیک ہے یا رائٹنگ میں؟ کیا جی بتائیں کیا مسٹیک ہے؟ جی یہ الا صراط المستقیم اس نہیں ہے اس میں، اور وہ ان کم سے شروع ہو جا رہا ہے، جبکہ ہونا چاہیے کل هو الذی، وہ مس سے سر اوکے، یعنی کل هو اینڈ کا الذی. پارٹ مس ہے اور دوسری آیت کا کچھ 2 ورڈ اور مس ہیں. چلیں جی آپ لوگ اپنے الا پاس لکھ لیں. ہاں وہ ہم لوگ لکھ دیں گے، خالی بتا رہے ہاں جی مسنگ ہے. اور جی سر ضروری یہ چل ہی رہا ہے کام، تو آپ ہمیں آیت نمبر لکھ دیں تو میں میں آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے. میں آپ کو اسکرین واٹس شاٹ ایپ کر کریں، کے میں اسکرین شاٹ کر کے آپ کو میں اسکرین کلک شاٹ کر کے بھیج آپ کو دیں بھیج اور دیتی ہوں انشاءاللہ. جی ہاں جی استاد. بارک استاد اللہ یہ ایک یہ مجھے نا ایک سمجھ میں آئے اپن تھوڑا، آپ ایک بار یہ آیت ریپیٹ کر سکتے پلیز استاد؟ یہ بولو. والا جو هو الذی جعل لکم ارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، یہ آپ نے مناکبها جی جی استاد یہ میں نے سمجھنے کی پوری کوشش کی، پر تھوڑا میرے کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کی، میں نے اپنا جی جی سبق بولو. وقت ڈال دیا، بٹ آئی واز اسٹل مطلب تھوڑا کنفیوز تھی کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دس لائن مطلب کیا اس میں کیسے اس کا سمجھنا سینٹینس اس نہیں وقت. بنا پائی ہیں یا تفسیر نہیں بنا پائی ہیں، نہیں کیا نہیں ہے؟ نہیں نہیں سینٹینس نہیں سمجھ پائی میں سینٹینس جی. اب بہت میں آسان ہے. آپ اس کو اردو آسان اپنی زبان میں لکھیں کہ نہیں 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 میں سینٹینس میں سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے واٹ ڈز اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. هو الذی جعل بنایا مجھے، پر یہ مناکبھا وکلوا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اصل یہ میں اس کے انسان کو انحراف اس کے لیے انحراف. نکلنا پڑتا ہے. ہاں اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے انسان کو. اس کے لیے آپ کی آواز چلے گئی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو 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 میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سادہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہے، تھوڑا آپ ویٹ کریں انشاءاللہ، پھر ابھی استاذہ جوائنٹ ہوں گی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عظما نے مس کال ماری، ورنہ تو ہم آرام سے ابھی بولتے جا رہے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم میٹنگ میں نہیں ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے مسخر کر دیا ہے، یعنی اسے نرم بنا دیا ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب اس پہ کیا کرنا ہے، فمشو، چلو پھرو، اس کے راستوں میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ پیو بھی اس میں سے، کیونکہ زمین سے ہی سب کچھ نکل رہا ہے. چلو پھرو سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں جاب کے لیے نکلنا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نکلنا ہے.
शबाना परवीन, आप होस्ट हो गई हैं, आप हमें होस्ट बना दें ताकि रिकॉर्डिंग जो चल रही थी वो सही हो जाए। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कि हमें दुनिया में किस तरह से रहना है। जो फमशु है, चलो फिर उसे क्या मतलब है कि अब हमें अल्लाह के हुक्म से के हिसाब से इसके अंदर चलना है और उन्होंने जो मना किया हुआ है उसमें रुक जाना है। इसके अंदर जॉब के लिए भी बाहर निकलना आ जाएगा कि आप निकलें, और दावा के लिए भी आपको बाहर निकलना आ जाएगा कि आप लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए निकलें। यानी घर में बैठ करके और सिर्फ इतना नहीं जिंदगी है, सबके साथ डील करते हुए, यानी जिंदगी कैसे जीनी है, ये इम्तिहान गाह है, इम्तिहान देना है। तो उस हिसाब से आपको जो है वो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है चलें। जी सर, अपने वो ये इनहिराफ का मतलब क्या है सर? इनहिराफ, इनहिराफ का जुमला क्या है? इनहिराफ माने बस से बचना होता है। जुमला क्या है बताएं? उस्ताद वो दिया हुआ है कि मना की बिहा का मतलब है उसके इनहिराफ, और उसमें दिया हुआ यानी उतर चढ़ाव या दाएं बाएं सिमत सिमत। इसके माने है जी रोमन में जी सर। इसके माने है कि रास्ते, राहें या जो उतार चढ़ाव आता है वो इनहिराफ माने होता है इर्द गिर्द, आस पास। अच्छा, ओके जी सर, वही अभी समझ है जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, चलें, बुक खोली हुई थी हमने, थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या पार्ट है, क्योंकि रिवीजन है और पास जा रहे थे। 38 पेज तक आप लोग देख चुके हैं, सही? इसमें से हम लोगों ने देखा कि मेल नाम जो है वो तनवीन के साथ और फीमेल नाम एक उसके साथ लिखे जाते हैं। नीचे उसकी एक्सरसाइज दी हुई थी। और फिर मिन ऐना अंत, मिन माने से, ऐना माने कहाँ, ऐना माने कहाँ होता है वे। जैसे मन माने कौन पढ़ा, फिर एक और हम लोगों ने इंट्रोगेटिव वर्ड सीखा कि ऐना माने कौन, नहीं कहाँ। वे मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हैं। मैं याबान से हूँ। अम्मार कहाँ से है, वो चीन से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरा इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक्सरसाइजेस देखे थे, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग इसको देखें। इनमें से कुछ देखने की चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल बहुत ही छोटी छोटी चीजों के एक्सरसाइज है। अलगुरफा, अगर मिन गुरफता हो जाएगा, तू हो जाएगा, ती, ये इस तरह से आया। प्रीपोजिशंस के साथ आगे की नाउन मजरूर हो जाती है। तो आप कुरान में से भी देख के निकालें थोड़े से। कहीं आपको दिख रहा है मिन, तो उसके बाद आया है शर्री, ये शर्रा आ गया या शर्रू आ गया है, तो आप देखें कि क्यों ये शर्री है, शर्रा नहीं है, क्योंकि उससे पहले मिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीजें भी इससे हम लोगों ने अच्छे से सीखी। लेसन 5, किताब मुहम्मदिन हादा या यासिर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था और 38 का एक्सरसाइजेस देखे थे। नीचे इन्होंने एक्सरसाइज जो दिए थे, कलमुन हामिदुन ऐसे दिया हुआ है, और इसको मुदाफ इलैह बनाने के लिए, यानी एक दूसरे से पजेस करने के लिए इसके एराब चेंज करने होंगे। एराब क्या होता है? वर्ड, जुमले में जो वर्ड लिखे होते हैं उसकी एंड की हरकत बताती है कि ये क्या है। जैसे कि आपने देखा था कि मदर्स बैग या फिर बैग ऑफ टीचर, इस तरह का कोई होता है। तो ये जो ऑफ वाला पार्ट था, इससे हमें पता चल जाता है कि आगे पीछे वाले जो नाउन है वो एक दूसरे को पजेस कर रहे हैं। इतने उससे हम लोगों ने नहीं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से बैतु अब्बासिन, अब आपको ये इस तरह से लिखना होगा तो पता चल जाएगा अब्बास का बैत, घर। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कर लिया था। इक़रा वक्तुब पढ़ना है, और आखिर के वक्त उसको देने हैं। दब्तुल अवाखिर, यानी आखिर में जो भी आपका आएगी ये हरकत, वो लगानी है। बाब अल मदरसा दोनों पे भी नहीं लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसी तरह धीरे धीरे फिर आप देखें कि उर्दू भी जब लिखी होती है तो उसमें, अभी उर्दू हम लोग शेयर करते हैं, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगा होता है, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह ये अरबी भी, फिर अरबी किताबों में भी कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगे होते हैं।
اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا لکھا ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیں اب آپ کو خود ہی ایسے ہی آپ پڑھیں گی باب المدرسہ تھی، اور دھیرے دھیرے یہ ہٹانا شروع کر دیں گے اس کے زبر زیر پیش، اور پھر آپ کو خود سے لگانا ہوگا۔ یہ والا آپ پڑھ کے رکھیے گا، کوئی نئی چیز آئے گی تو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کی ایکسرسائزز بھی ایزی ہیں، وہی سارا پارٹ چلا رہا ہے، مضاف الیہ والا، ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے گا آپ کو پڑھنے کے بعد کہاں پر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور نیو ووکیبلری آپ کی یہ ہے۔ مضاف الیہ کی پریکٹس کرائی گئی ہے اس چیپٹر میں، دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں میٹنگ بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔